بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنت کے بارے میں کہ جنت کیا ہے، جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنت میں کیا کیا ملے گا، اور اس کے علاوہ ایسی کون سی 5 چیزیں ہوں گی جو جنت میں نہیں ہوں گی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جنت میں باغات ہیں۔ نمبر 2، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عالم غیب میں سے ہے۔ جنت پر حق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے معنی گھڑے، مثلاً ثواب کے معنی اپنی حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی: کسبی، وہبی، عطائی۔ نمبر 1، کسبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، وہبی وہ جو کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ اور نمبر 3، عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے: حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقداد، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہم۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق کاغذ کے پیپر بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنے جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور اور حوریں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت جو شاندار مکان تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جنت ملے، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کو ہم نے نہ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم نے کبھی اپنے کانوں سے سنا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے ان نعمتوں کا گمان کیا ہے، مگر ہاں، جنہوں نے اللہ کے کرم سے اپنی دنیا میں جنت کو دیکھا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی
اور جنت میں کتنا آرام ہوگا۔ ناظرین، جنت میں ہر قسم کی راحت اور سکون پہنچانے والا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ پر ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتی اور جگمگاتی ہوئی سونے اور چاندی اور موتیوں جواہرات کے زیورات موجود ہیں۔ اونچے اونچے تخت ہیں جن پر گلیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، اور عیش و آرام کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ جنت کی اگر کوئی ایک عورت اس زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ روشن ہو جائے، چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور پوری دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے۔ یعنی کہ جنت کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں، اور اس کے علاوہ خدمت کے لیے ہر طرف خوبصورت باندیاں حاضر ہوں گی۔ جنت کا ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز اس دنیا میں آ جائے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرف سجاوٹ پیدا ہو جائے۔ یعنی کہ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اگر جنتی کسی چڑیا کا گوشت کھانا چاہیں گے تو فوراً اسی وقت چڑیا کا بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی پانی پینا چاہے گا تو فوراً پانی کا پیالہ اس کے پاس آ جائے گا۔ ضرورت سے ایک نہ بوند کم ہوگی اور نہ ہی ایک بوند زیادہ ہوگی۔ ہر جنتی کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ان خادموں کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالی میں نئی نئی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھاتا جائے گا ان چیزوں کی لذت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 گنا مزے ہوں گے، ہر ایک مزہ الگ الگ ہوگا، اور جنتی ان سب کو ایک ساتھ محسوس کرے گا۔ نہ تو جنتیوں کے کبھی کپڑے میلے ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کی جوانی ڈھلے گی۔ جنتیوں میں ہر ایک شخص کو کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی جو کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ وہ اتنی زیادہ ان کے رخسار میں دیکھے گا تو اسے آئینے سے بھی زیادہ صاف اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اس کے رخسار پر معمولی موتی ہوگا، مگر اس موتی میں اتنی زیادہ چمک ہوگی کہ اس سے آسمان سے زمین تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ اگر جنت کا کپڑا اس دنیا میں پہن لیا جائے تو دیکھنے والے سب بے ہوش ہو جائیں۔ جنت میں جب ایک مرد جنت کی عورت کے پاس جائے گا تو اسے وہ ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت کی حوروں میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ اگر کوئی حور 7 سمندر میں بھی تھوک دے تو سارے سمندر اس کے تھوک سے شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر اس کے سائے میں کوئی 100 برس تک بھی گھوڑے کی طرح تیز چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیز دوڑنے والے گھوڑے سے 70 سال کا راستہ ہوگا۔ جنت میں طرح طرح کے صاف ستھرے اور ایسے محل ہوں گے کہ اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے دکھائی دیں گی۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، زمین زعفران کی بنی ہوگی اور کنکریاں موتیوں کی ہوں گی۔ جنت میں ایک خیمہ ہوگا جس کی اونچائی 7 میل کی ہوگی۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد کی 4 ندیاں ہیں۔ ان سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان کے پاس سے بہہ رہی ہوں گی۔ تو ناظرین، اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر جنت میں یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جنت میں موت نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے، اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں ہی رہے گا۔
اس کو وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جنت میں نجاست نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ نہ اس میں کسی کو تھوک آئے گا، نہ اس کی ناک سے کوئی گندگی آئے گی، اور نہ ہی کوئی پیشاب یا پاخانہ کرے گا۔ یعنی کہ اہل جنت خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہوگی، نہ کوئی تھوکے گا، اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی۔ بس صرف ایک ڈکار آئے گی، اور وہ ڈکار مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سبھی کو 30 یا 35 سال کا کڑیل جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاب بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل کیا جائے گا کہ ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، وہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، اور 30 یا 35 سال کے کڑیل جوان ہوں گے۔ ہر آدمی کی خوراک 100 آدمیوں کی ہوگی، اور ہر ایک کو 100 بیویاں رکھنے کی طاقت دی جائے گی۔ نمبر 4، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ حضرت ذہبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت جانے والے سوئیں گے؟ کیا ان کو نیند آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کا بھائی ہے، اور اہل جنت کبھی نہیں سوئیں گے۔ یعنی کہ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ کسی کو بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ نمبر 5، جنت میں حسد نہ ہوگا۔ یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حسد اور بغض کو ان کے سینوں سے نکال پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشیں اور کینہ ہوگی ان سب کو ہم نکال پھینکیں گے۔ یہاں پر سب بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ہر وقت ان کی زبان سے تسبیح و تکبیر بنا کسی ارادے کے اور بنا کسی محنت کے، جس طرح سانسیں چلتی ہیں اسی طرح سے ان کی زبان سے اللہ کی تسبیح جاری رہے گی۔ اس ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، مگر یہ 5 چیزیں جنت میں موجود نہیں ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو اس کے نیک کاموں کے مطابق مرتبہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ پھر جنتیوں کو 1 ہفتے کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مغفرت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نصیب میں جنت کو لکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔